بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت، خیر و برکات سے ہوں گے، صحت و سلامتی سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے بالکل نیو چیز آپ کے سامنے جو ہے، یہ میں سویٹ بنا رہی ہوں، زبردست ڈیزرٹ ہے، سویٹ ڈیزرٹ آپ کے سامنے بہترین قسم کا بنا رہی ہوں۔ تو یہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ سارے فروٹوں کو دیکھیں آپ کے سامنے کاٹ رہی ہوں، اور پھر یہ جو ہے میں یوز کروں گی اکٹھا کر کے ایک باؤل میں، ایک جو ہے ڈونگے میں، آپ دیکھتے جائیں پھر میں آگے کیا کرتی ہوں۔ اس طرح آپ کو سمجھ جیلی بھی یوز کرنی ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ایک چیز ہے، بہت ہی خوبصورت، اور یہ مہمانوں کے لیے آپ بنا کر رکھیں تو بہترین چیز جو ہے، بہت خوبصورت یہ ڈیزرٹ تیار ہوگا۔ اور بہت آپ چاہیں تو اس کو یعنی کہ نظر آئے یہ جیلی کے ساتھ اس کو یوز کر رہی ہوں، بنا رہی ہوں۔ تو سارے فروٹوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے آپ، میرے پاس یہی اویلیبل تھے۔ ایک تو بچوں باہر ہوتے ہیں پڑھائی پر، مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے چھٹی پہ ہوتے ہیں تو نہیں ہوتا، جو لے آتے ہیں سودا، تو وہ بھی بعض دفعہ بس میرے پاس یہ امرود تھے، کیلے اور مالٹا، ورنہ آپ مختلف جو ہے کیوی بھی ڈال سکتے ہیں، انگور بھی ڈال سکتے ہیں، انار، بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ پھر میں اور دفعہ بھی بناؤں گی۔ لیکن ابھی جو چیز تھی تو میں نے کہا آپ کے سامنے یہ بنا کے دکھا دوں۔ تو پچھلی دفعہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ میں کیا رہی ہوں۔ بہت ہی ایزی اور بہت ہی بہترین چیز بن رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ واقعات جو انسان کی، ہمارے یہ ریسیپیوں کے ساتھ ساتھ ایمان ہمارا تازہ ہوتا رہے، تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملے، مجھے بھی ملے، تو اس اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے ہماری جو ہے بخشش کر دے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت ہی تسلی دیا کرتی ہیں، اور پھر اپنے جو پھپھا تھے، بھائی تھے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو ان سے جا کے کہا کہ اس طرح ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ راہب تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ہی سچا فرشتہ جو ہے جبرائیل امین آئے ہوں گے، جو پہلے انبیاء پہ آئے، اور یہ ضرور ہی خاتم النبیین ہیں، انہوں نے ہی آنا تھا، تو یہ ضرور ہی حضور کے رسول ہیں بھیجے ہوئے۔ تو اس چیز کا یعنی کہ بہت ہی سادے، اسی ہی خاتون اول جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے اولاد ہوئی، ان کی بیٹیاں ہوئیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، تو ماشاءاللہ بہت ہی محبت تھی ان کو، اور بہت ہی انہوں نے اعلیٰ تربیت کی اپنی اولاد کی، ماں کی حیثیت تھے، بہت ہی ان کو دعائیں ہر وقت، اور ان کی جو ہے ظاہر آخر نبی کی اولاد ہے، اور ماں بھی اتنی بڑی ماں، اتنی جو نبی کو دلاسا دے، نبی کا ساتھ دے، اور مشکل وقت جو ہے نبی کا ساتھ، ایک ایک چیز میں ان کی جو ہے حوصلہ بڑھائیں، اور جہاں پہ مشکلات اور کفار ہوں، جہاں پہ پتہ چلے کہ اتنی تکلیف ہوگی، اور ایک یعنی کہ اسلام کا نام بلند کرتے، وہاں یہی خاتون تھیں کہ ان کے ساتھ، یہی ان کی بیوی تھیں جو ان کے ساتھ ہی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تو اسی طرح ہی ہمیں بھی اپنے یعنی کہ انہی کی سنتوں کو دیکھ کے، ایک تو ہمیں اپنے شوہروں کو ساتھ ہر ٹائم میں، ہر مشکل، چاہے اچھا ہے چاہے برا ٹائم، خدا نخواستہ کوئی تکلیف کا ٹائم کوئی بھی ہو جاتا ہے زندگی میں، یہ جو چیزیں لگی رہتی ہیں تو ہمیں بھی اپنے ساتھ دینا چاہیے۔
اسی طرح آپ ماں کی حیثیت سے بچے آپ کے اولاد ہے تو بچوں کی جو ہے تربیت اچھی کریں، اور ان کو جو ہے ہمیشہ کبھی بھی بد دعا نہ دیا کریں، دعاؤں میں ہمیشہ دعائیں دے دے کے ماں کی دعا بہت ہی بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو اسی طرح ہی ایک ماں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ایک جو ہے اسماعیل، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک اسماعیل نامی جو شخص ہیں ان کی جو ہے شادی ہوئی ایک بہت معزز شہر کے معزز گھرانے میں، والدہ سے ایک انہوں نے جو لے گئی تھیں رشتہ، تو وہاں پر تو بہت ہی نیک خاتون تو بڑی ہی مشہور تھیں کہ یہ جو بچی ہے یہ بڑی ہی عبادت گزار اور بہت، تو وہاں ان کا رشتہ ہوا۔ تو یہ بھی بہت متقی شخص تھے، تو بہت عالم بھی بنے، حافظ بھی تھے۔ تو یہ جو ہے ان میں پھر ان کے جو ہے حضرت امام مالک کے جو تھے وہ شاگردوں میں تھے، اسماعیل نام جو تھا، تو ان کی شادی جب ہوئی تو ان میں سے اللہ نے انہیں بیٹا دیا، تو بیٹے کا جو ہے انہوں نے نام رکھا محمد۔ تو کافی مطلب پھر چھوٹے ابھی بچہ ہی تھا کہ والد فوت ہو گئے، تو ان کی والدہ نے جو ہے بہت ہی محنت سے، اور یہ بچہ جو تھا نابینا تھا پیدائشی، تو یہ بڑی ہی غم میں وہ ہو گئی کہ میں بچے کو تو نیک اور عالم اور حافظ تو بن جائے گا، لیکن عالم جو ہے کس طرح بناؤں گی؟ تو وہ اکثر رویا کرتی تھی تہجد میں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بچے کے لیے دعا کر گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ تو اتنی نیک ان کی جو خود نیک خاتون تھیں، اور والد بھی ان کے ایک عالم اور حافظ اور بہت بڑے نیک تھے انسان اسماعیل۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے جو تھے وہ شاگرد تھے، تو ظاہر ہے آخر شاگرد استاد دیکھیں اور شاگرد بھی دیکھیں تو اولاد پہ تو اثر خود ہی ہوگا، اور ماں بھی اتنی بڑی نیک خاتون۔ تو اللہ تعالیٰ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے خواب میں آتے ہیں کہ اے بیوی جتنی بھی تو دعائیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا کو قبول کر رہے ہیں، اور تیرے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ نیند سے اٹھیں دیکھا تو حیران ہو گئیں کہ ان کا بیٹا جو ہے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور ہر چیز اسے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو تھے، یہ آپ کو بتا دوں یہ ماں کی دعائیں ہوتی، اس لیے ماؤں کی قدر کیا کریں، عزت کیا کریں، کبھی بھی ان کے سامنے نہ کیا کرتا کلامی نہ کیا کریں، اور بہت زیادہ ان کی دعائیں لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے عظیم خاتون جو دعا مانگتی رہی ہیں، یہ کون تھی آپ کو بتا؟ یہ محمد جو نام رکھا تھا محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ تھیں۔ تو صحیح بخاری جو ہے آج کل پڑھتے ہیں تمام علماء جو پڑھ رہے ہیں، جو سارے امام بخاری کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور یہ ان کی والدہ تھیں۔ تو اسی طرح ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ بچوں کو دعائیں دیا کریں، اور اپنے درود شریف سے اور اس سے جو ہے پڑھا کریں، اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی بنایا کریں، تو اس میں بہت برکات ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی نور منتقل ہوتا ہے درود سے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ جیلی میں نے سارا فروٹ کاٹ کے ڈونگے میں پلاسٹک رکھ کے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور ایزی نکل سکے۔ تو اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کے روح یعنی کہ ایمان تازہ کرنے والے واقعات اور یہ ریسیپی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ سارا میں نے ڈالا ہے اس میں، اور پھر جیلی کو بنا کے اس فروٹ کے اندر ڈال دیا تھا اور فریج میں رکھ دیا تھا۔ پھر جب جیلی اور یہ فروٹ میں جم گئی تو پھر میں نے اس کو پلٹ کے اس میں ڈش آؤٹ کیا، تو اوپر سے پلاسٹک ہٹایا، تو دیکھیں یہ بہترین ڈیزرٹ سویٹ جو کہیں بہت بہترین تیار ہو گیا۔ اور اس کے اوپر آپ کریم بھی لگا سکتے ہیں، کریم کی صورت میں بھی، اور جو بھی فروٹ آپ جس طرح بھی ڈیزائننگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔